اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطے کو بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا جس کی فرما برداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کا وہ مطیع بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور اس کی رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا ہے جس نے اسے سوچنے اور سمجھنے کی اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہے ہیں جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار و بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔